بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک طرف موجودہ حکومت بہت سے مسائل کا شکار ہے تو دوسری جانب عمران خان بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور نئے نئے انکشافات سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان بھرپور طریقے کے ساتھ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح موجودہ حکومت کے معاملات سنبھل نہیں رہے، لگتا ہے ان کو بھی الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد میں غیر رسمی گفتگو کی ہے اور بہت سے اشارے بھی دیے ہیں اور بہت سی باتیں واضح بھی کی ہیں، کچھ تعیناتیوں کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے، کچھ توشہ خانے کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ اگر کچھ غیر قانونی کیا ہے تو سامنے لے کر آئیں، اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اتنے عرصے میں صرف اپوزیشن جماعت جو موجودہ حکومت ہے اس کو صرف توشہ خانہ ہی نظر آیا ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یعنی کہ مجھ پہ کوئی اور الزامات نہیں ہے، صرف توشہ خانہ کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت ہے کہ یہ کیس بھی نہیں کر رہی۔ عمران خان نے BMW کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زرداری اور نواز شریف نے کس طرح سے توشہ خانہ سے BMW لی اور وہ کیس بھی چلا اور تمام تر معاملہ دنیا نے دیکھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اتحادیوں کا ساتھ اب ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرٹ پر میں خود ٹکٹ عوامی نمائندوں کو دوں گا۔ ایک چیز انہوں نے کہی ہے جو کہ بار بار وہ کرتے ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ جو تجاویز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی تھیں، یعنی کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ عدم اعتماد کا سامنا کریں یا پھر وقت سے پہلے الیکشن یعنی ارلی الیکشن کی جانب بڑھیں۔ عمران خان نے کہا کہ ارلی الیکشن کی جانب اتفاق کیا تھا اور اس تجویز کو ایکسیپٹ کیا تھا، باقی تجاویز کو میں نے رد کر دیا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر 24 گھنٹے کے دوران 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں جس میں آرمی چیف اور DGISI موجود تھے، اور اس پر DGISPR کا کہنا تھا کہ ہمیں بلایا گیا تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ درپیش ہے اور یہ سیاسی معاملہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے اور آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جائے۔ جبکہ شیریں مزاری جو کہ سابقہ حکومت کی وفاقی وزیر رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک ان کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آیا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بلایا گیا تھا ملاقات کے لیے، آرمی چیف کی جانب سے بھی DGISPR نے یہ بات کہی ہے، لیکن حکومتی نمائندہ یعنی وفاقی وزیر جو شیریں مزاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ہمیں پیغام بھیجا گیا تھا وزیر دفاع پرویز خٹک کے تھرو ملاقات کے لیے۔ بہرحال صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے ایک بار پھر یہ بات بالکل کلیئر کی ہے بقول ان کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور آرمی کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 3 تجاویز سامنے آئی تھی۔ ایک اور بڑی اہم بات وزیر اعظم نے کہا کہ روس کے دورے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ آرمی چیف سے جب اس پہ بات ہوئی تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ بالکل آپ کو یہ دورہ کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے۔ تو یہ ساری بات ہے کہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ مبینہ طور پر جو مراسلہ ہے اس میں ذکر ہے کہ آپ نے روس کا دورہ کیوں کیا، یعنی امریکہ کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، تو اسی لیے عمران خان نے یہ کلیئر کیا کہ یہ تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس میں آرمی ہے، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، دیگر وزارتیں ہیں، ان تمام کی مشاورت کے بعد ہی دورہ روس کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ صرف مجھے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جبکہ رشیا کے دورے کے لیے تمام تر مشاورت کی گئی ہے دیگر اداروں کے ساتھ بھی، لیکن امریکہ کی جانب سے جو مراسلہ موصول ہوا ہے اس میں یہی ذکر ہے کہ اس بندے کو ہی صرف ہٹانا ہے تو آپ کی معافی ہو جائے گی۔ عمران خان نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر کیا کہ روس تو ہم کو 30% سستا یعنی رعایت پر تیل دینے کے لیے تیار تھا، گندم بھی دینے کو تیار تھا، اور ہم اس کے ساتھ اسلحے کے حوالے سے معاہدے بھی کرنے جا رہے تھے جو کہ اب کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ عمران خان کی اس بات کی تصدیق تو DGISPR نے بھی کی ہے کہ تمام جو ہیں وہ آن بورڈ تھے دورہ روس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس تھا وہ غلط تھا، وہ ریفرنس ہمیں دائر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، وہ بہت بڑی غلطی تھی، اور انہوں نے وزیر قانون جو کہ سابقہ وزیر قانون فروغ نسیم ہے ان پہ یہ الزام لگا دیا کہ ان کے کہنے پر یہ کیا گیا، جبکہ فروغ نسیم اور فواد چودھری کا بھی رد عمل ایک دوسرے کو وہ لفظوں کی گولہ باری کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ فروغ نسیم کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی تب جا کے یہ ریفرنس دیا گیا، جبکہ فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے اصرار پر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے یہ غیر ضروری طریقہ اپنایا اور ہمیں یہ محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جو مجھے گائیڈ کیا گیا وہ غلط تھا اور ایسا کچھ نکلا نہیں، تو اب بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، یہ آئندہ کچھ ہی دنوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے کون تھا، کس کی سازش تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کون ملوث تھا۔
वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कहा कि कोई भी हमने ऐसी फंडिंग इल्लीगल नहीं ली या कुछ ऐसा मामला नहीं है, तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और उनका ये भी कहना है कि दिगर जमातों की भी फ़ॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो सामने आना चाहिए और उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत इसीलिए आई है कि वो अपने ऊपर लगे जो भी इल्ज़ामात हैं या जो भी उनके कानूनी कार्रवाई के हवाले से या जो भी केस चल रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि ये मुझ पर फ़ॉरेन फंडिंग का केस एक झूठा पलंदा है और इसके इल्ज़ाम में मुझे ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होने दूंगा। साथ ही उन्होंने एक अहम बात की कि कोई भी ऐसा इकदाम मैं नहीं करूंगा जिससे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर मेरे साथ गलत किया गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ौज के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा। उनका कहना था कि फ़ौज हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एक अहम असासा है। उनका कहना था कि मजबूत और मुत्तहिद फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम मुसलमान मुल्क हैं और मजबूत फ़ौज हमारी सलामती की ज़ामन है। तो ये बड़ी ही अहम गुफ्तगू थी जो कि उन्होंने की। अब देखना होगा कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।